بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. فقہ الحلال کورس کی ہماری یہ آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 20 ہے. اور ہم نے ذبح سے متعلق جو ہے تفصیلات شروع کی تھی. اس میں ہم نے ذبح کی تعریف کہ ذبح کس کو کہتے ہیں، اور پھر اسلام میں ذبح کے کتنے طریقے ہیں، ان دو باتوں کی مختصر وضاحت کر دی تھی. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ذبح کی اسلام کے اندر یا شریعت کے اندر کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے یا ذبح کے ٹھیک ہونے کے لیے کتنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. جو اہم شرائط ہے وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور میں آپ کو جو ہے ابھی ترتیب کے ساتھ وہ بنیادی شرائط جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ جو شرائط ہے مختلف قسم کی ہے. کچھ شرائط کا تعلق ذبح کرنے والے شخص کے ساتھ ہے. جو انسان ذبح چھری لے کر جانور ذبح کرتا ہے، اس کے اندر شریعت نے چند شرائط کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ شرائط موجود ہوگی تو تب اس آدمی کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے. وہ شرائط کتنی ہے یا کون سی ہے، یعنی جو آدمی ذبح کرنے والا ہے اس کی کتنی شرائط ہے؟ تو بنیادی طور پر اس کی دو شرائط ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو یا وہ کتابی ہو. مسلمان ہو یا کتابی ہو. کتابی کا مطلب ہوتا ہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، عیسائی یا یہودی ہو، جو اپنے آسمانی دین پر اور اپنے مذہب کے عقائد پر ایمان رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہودی ہو یا عیسائی ہو. اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح سے واقف بھی ہو، یا اس کو آپ الگ الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، کم از کم سمجھدار ہو. اگرچہ بچہ ہو، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن سمجھدار ہو، سمجھ تو سکتا ہو، نشے میں جنون کی حالت میں نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ بسم اللہ کیسی پڑھنی ہے یا ذبح کیسے ہوتا ہے، ان چیزوں کو جانتا ہی نہ ہو، تو پھر اس کا ذبیحہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر سمجھتا ہے اور بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے ذبح کر دے، اگرچہ نابالغ ہے تو یہ ہو جائے گا. اچھا جی، یہ دو بنیادی شرائط تھی ذبح کرنے والے کے لیے. لیکن یہاں ایک دو نکات سمجھنا ضروری ہے اسی سے متعلق. ٹھیک ہے. ایک نقطہ تو یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہودی یا عیسائی اگر کسی جانور کو ذبح کر لیتے ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور اسلام کے اندر حلال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا ثبوت خود قرآن کے اندر موجود ہے. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. مختلف آیات سے ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، اس میں بہت ہی تفصیلی بحثیں ہے، لیکن خلاصے کے طور پر یہ نکات سمجھ لیجئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کا ذبح کیا ہوا جانور تب حلال ہوگا کہ جب وہ جانور اسلام کے اندر حلال ہو. ایسا نہیں کہ وہ جس جانور کو حلال سمجھتے ہو اور اسلام کے اندر وہ جانور حرام ہو تو مسلمانوں کے لیے وہ جانور حلال نہیں ہوگا. پھر مثلا خنزیر ہے، اب ٹھیک ہے اسلام کے اندر حرام ہے، اگر وہ اس کو حلال بھی سمجھتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. عیسائی یا یہودی وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. اگر انہوں نے غیر اللہ کا نام لے لیا ذبح کرتے ہوئے، تو جس طرح مسلمان جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہودی یا عیسائی بھی اگر غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے گا وہ بھی حرام ہو جائے گا. یہ دو باتیں سمجھ آ گئی. تیسرا پوائنٹ کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کا جانور ذبح کیا ہوا جانور تب حلال ہوگا کہ جب وہ یہودی یا عیسائی اپنے مسلک، اپنے دین کے تمام عقائد کو مانتا بھی ہو.
اگرچہ شرعی اعتبار سے اسلام کے اندر ان کے وہ عقائد غلط ہے، جیسے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یا 3 میں سے 1 سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے عقائد ہے، تو اسلام اس پر رد کرتا ہے کہ وہ عقائد غلط ہے، لیکن چونکہ ان کے دین کے اندر وہ عقائد ہے تو اگر وہ ان عقائد پر بھی ایمان رکھتا ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا یہودی یا عیسائی ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ یورپ کے اندر اکثر، کہ جو صرف مردم شماری میں یا صرف کاغذات میں اور حکومت کے اندراجات میں اس کا نام جو ہے وہ یہودیت میں یا عیسائیت میں تو لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہودیت یا عیسائیت کو مانتا نہیں ہے، وہ دہریہ ہوتا ہے یا ایتھیسٹ ہوتا ہے، ملحد ہوتا ہے، سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ، تو ایسی صورت میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر اس نقطے کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ یہ تو تھی شرائط ذبح کرنے والے کے ساتھ۔ دوسرا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آلہ ذبح، ٹھیک ہے، ایکوپمنٹ، مطلب کہ جس آلے سے یا جس چیز سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے بنیادی طور پر جو ہے ایک ہی شرط سمجھ لیجئے، ایک ہی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ذبح ایسے جانور کو ایسے آلے سے یا ایسی چیز سے ذبح کیا جائے جو دھاریدار ہو اور جانور کی جو خاص رگیں ہیں ان رگوں کو کاٹ کر خون بہا دے، ایسا تیز آلہ ہو، دھاریدار، جو جانور کا گلا کاٹ کر اس کی خاص جو رگیں ہیں ان کو کاٹ کر خون بہا دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوہے کا ہو، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، شیشہ ہے یا پتھر ہے، ٹھیک ہے، یا لکڑی ہے جیسے بانس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے ذبح کرنا جائز ہے۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دانت اور ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ یہ تب ہے کہ جب دانت منہ میں لگا ہوا ہو اور کوئی آدمی جو ہے اس سے ذبح کرتا ہے، یا ہاتھ میں ناخن لگا ہوا ہے اور وہ اس سے ذبح کرتا ہے تو وہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر ناخن اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیا، اس کو چھری کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو فقہاء نے پھر لکھا ہے کہ بھئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں، بہرحال اس سے کوئی ذبح کرتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نقطہ سمجھ لیجئے، اس کا تعلق آلہ ذبح کے ساتھ ہے۔ اچھا، انہوں نے آگے جو ہے جو شرائط ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا ایسی حالت میں تفتیش کریں گے کہ جو عیسائی ہے یا کرسچن ہے وہ ایتھیسٹ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے، آج کل تو بہت ضروری ہے کہ جو عیسائی یا وہ ضروری، مطلب خاص کر یورپ ممالک میں جب کسی کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ کیسا ہے، تو اس لیے تو علماء کہتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جو ایتھیزم ہے یہ پھیل چکا ہے اور وہاں یہ وبا ہے ایک قسم کی، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے ان کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کی۔ بہرحال آگے ہے محل ذبح سے متعلق شرط۔ یہ ایک ہی شرط ہے، محل ذبح کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سی جگہ سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس کو، یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا لبہ اور لحیین کے درمیانی حصے میں اس کو ذبح کیا جائے، یعنی گردن کی جڑ سے لے کر جبڑوں کے درمیانی جگہ کے اس کو کاٹا جائے تاکہ اس کی جو 4 رگیں ہیں ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 یا چاروں کے چاروں رگیں کٹ جائے۔ ان رگوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عقدہ۔ یہ جانور کے گلے میں وہ جو گرہ سے نہیں ہوتی، گرہ ہوتی ہے، اس گرے کو عقدہ کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ذبح کیا جائے یا نیچے ذبح کیا جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نیچے ذبح کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن حلال دونوں صورتوں میں ہے، بس بنیادی شرط وہی ہے کہ وہ رگیں کٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتے ہیں ہم کہ ان شرائط کا تعلق جو آگے آ رہی ہیں ان کا تعلق عمل ذبح سے متعلق ہے، یعنی ذبح کا جو فعل ہم کریں گے، عمل، ایکشن یا ایکٹ جو کرتے ہیں ذبح کا، اس سے متعلق جو بنیادی کیا شرائط ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ جانور کو
صحیح طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے، آسان الفاظ میں شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے، اس طور پر کہ جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ چاروں کے چاروں کٹ جائے، یا کم از کم اس میں سے 3 کٹ جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کاٹا جائے۔ آگے بسم اللہ کی شرائط آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ عمومی طور پر جانور کے گلے کے اندر نا 4 قسم کی رگیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رگ ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم، عربی میں سانس کی نالی۔ دوسری جو رگ ہے اس کو کہتے ہیں مری، یعنی نہیں، پہلی والی جو ہے وہ تو سانس کی نہیں ہے نا، حلقوم، ہاں ٹھیک ہے، سانس کی، ٹھیک ہے۔ حلقوم خوراک کی نالی نہیں ہے، یہاں میرے خیال سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے مجھ سے۔ حلقوم اصل میں خوراک کی نالی ہے، اور جو نمبر 2 ہے نا مری، یہ سانس کی نالی ہے۔ اور آگے جو ہے نا مزید جو 2 ہے ورید اور شریان، یہ دونوں خون کی رگیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کو عربی میں ودجین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں کے چاروں رگیں کٹ جائے، یا ان میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائے تو جانور حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ اصول ہے، اور عمومی طور پر کٹ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کبھی بھی ذبح کیا ہو جانور، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کتنی رگیں کٹ گئی ہے، اور یہ بالکل نظر آتی بھی ہے، موٹی موٹی رگیں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو گروپ کے اندر ایک تصویر بھی شیئر کی تھی، اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم بسم اللہ سے متعلق چند اہم باتیں یا شرائط، یعنی اللہ کا نام ذبح کرتے وقت جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس سے متعلق بنیادی شرائط کیا ہے یا بنیادی باتیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ نے یہ نکات ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام پکارا جائے، ہاں البتہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کو علماء نے زیادہ بہتر لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے بنیادی طور پر، اور اسی پہلے نقطے کے اندر یہ باتیں بھی سمجھ لیجئے، ابھی پہلی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو اللہ کا نام میں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے لے، رحمان، رحیم، لیکن بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی کے اندر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ ذبح کی نیت سے بھی بسم اللہ پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں ویسے ہی ذکر کر رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے اور جانور ذبح کر دے، نہیں، ذبح کے مقصد، ذبح کے لیے بسم اللہ پڑھے اور ذبح کے لیے اللہ کا نام لیا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھئی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، ایسا نہ ہو گھر کے اندر بسم اللہ پڑھا اور جا کے باہر وہ 10-15 منٹ بعد جانور ذبح کر رہا ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں، ذبح کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا، نمبر 2، جانور پر اگر جان بوجھ کر اور قصدن بسم اللہ چھوڑ دیا، اللہ کا نام چھوڑ دیا، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر بھول جائے، کسی سے بھول جائے، قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑے، تو وہ جانور حلال ہے، ٹھیک۔ نمبر 3، میں نے بتایا کہ جیسے اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر لیا جائے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی بھی دوسرا کلمہ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتا ہو، تو یا جو ہے مطلب اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام زبان سے لینا ضروری ہے۔ کوئی کیسٹ وغیرہ لگا دیا یا کوئی موبائل سے لگا دیا، بھئی مثلا موبائل کے اندر ریکارڈ کر دیا اور اسی کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، بھئی ادھر سے چھری چلاتا جا رہا ہے اور ادھر سے موبائل لگا ہوا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور یہ ادھر سے چھری چلا رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، موبائل کو لگایا ہوا ہے، یا کوئی کیسٹ آن کر رکھی ہے، نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اہلیت رکھنے والا کوئی انسان زبان سے بسم اللہ پڑھے گا تو تب یہ شرط پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کیسٹ ویسٹ یا موبائل وغیرہ سے اس کا اصل حکم نہیں ہوتا، یہی تو وجہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے انسان پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا۔ اگر سجدہ سہو نہیں، سجدہ تلاوت، اگر کوئی آدمی قرآن کے سجدہ پڑھ رہا ہے، مطلب موبائل سے سن رہا ہے یا کیسٹ سے، تو اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اہلیت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، ہر جانور پر علیحدہ علیحدہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر جانور پر علیحدہ علیحدہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی صبح آیا اور وہ پلانٹ کھول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں کہہ دیا کہ بھئی بس ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا اور آگے 100 جانور ذبح کر دیے،
کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھئی ایک مرتبہ پڑھا تھا نا تو وہ کافی ہے سب کے لیے. نہیں، ہرگز نہیں. اس کی فقہاء نے، اگر آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہوگی تو فقہاء نے اس کی بڑی مشہور مثالیں دی ہے. وہ کیا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور جب آپ چھری چلا رہے ہیں، اگر اس چھری چلانے کے نیچے ایک ساتھ 2 جانور ہے تو پھر ایک بار بسم اللہ پڑھنا کافی ہے. لیکن اگر آپ کی ایک بار چھری چلانے کے نیچے جب آپ بسم اللہ پڑھا ایک جانور ہے اور اس کو ہٹا کر دوسرا جانور لا رہے ہیں تو پھر پچھلا بسم اللہ کافی نہیں ہوگا. اس نئے جو جانور آ رہا ہے چھری کے نیچے، اس کے لیے دوبارہ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے. اچھا، جو آدمی خود ذبح کر رہا ہو وہ بسم اللہ پڑھے گا، کوئی اور اگر بسم اللہ پڑھے گا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ سپیڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے، مرغیاں ذبح کر رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں بس ذبح کروں گا، تم بسم اللہ پڑھتے جانا. تو بسم اللہ کوئی اور پڑھ رہا ہو اور ادھر سے ذبح یہ کر رہا ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اصل اعتبار اس کا ہے کہ چھری چلانے والا خود بسم اللہ پڑھے گا. بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چھری 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں ہے اور سب مل کر چھری چلا رہے ہیں تو سب پر بسم اللہ پڑھنا لازم ہے. ہاں البتہ اگر جانور کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے رسی سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے سر سے پکڑا ہوا ہے، تو ان لوگوں پر بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے. لیکن چھری پر جس کا ہاتھ ہے اس پر بسم اللہ پڑھنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ عربی زبان میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر صرف اتنا بھی کہہ دے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اردو میں بول لے، کسی اور زبان میں بول لے تو بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ پوائنٹ یہاں نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ زبان سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. صرف ذہن میں لے آنا یا دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کی وجہ سے جانور حلال نہیں ہوگا. آپ دل میں کہیں کہ بھئی بس اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، دل میں نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. زبان سے پڑھنا ضروری ہے. اور آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے ذبح اور بسم اللہ کے دوران زیادہ وقفہ نہ ہو، تاکہ جو ہے اسی بسم اللہ یعنی ذبح کے وقت ہی بسم اللہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہاں پھونکنے کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کر چھری پر یا چاقو پر پھونک مارے، اس کا کوئی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں، یہ فضول سا عمل ہے. اچھا، اب جو ہے نا آگے مشینی ذبیحہ کا تعارف، مشینی ذبیحے کے طریقے اور پھر شرعی نکات، یہ ساری تفصیل آگے آئے گی. تو اس سے پہلے چند مزید باتیں میں ایڈ کرتا ہوں یہاں، اور اس کو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم مشینی ذبیحے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. تو مشینی ذبیحہ میں عمومی طور پر کتنی باتیں ہوں گی وہ میں آپ کو نمبر وار 1 2 3 کر کے سمجھاؤں گا، تو اس سے سمجھ آ جائے گا. فی الحال ذرا مزید اضافی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. ایک اضافی سی باتیں ہیں لیکن چونکہ ذبح کی بحث شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو چارہ وغیرہ کھلائے، پانی پلائے وغیرہ، یہ مستحب ہے. اس کو بھوکا نہ رکھے، یہ درست، یہ مکروہ ہے. اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کرے، اور جتنی تیز چھری ہوگی اتنا بہتر ہے. اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کیے جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش نہ کیا جائے، اس کی تفصیل آگے آئے گی اسٹننگ کی. ٹھیک ہے. اسی طرح جانور کو زبردستی اس طرح پاؤں سے کھینچتے ہوئے ادھر ادھر نہ لے جائے، جب گر جائے بس سیدھا کسی بھی جگہ پڑا ہوا ہو تو اس کو کر لے. اور جانور کو قبلہ رخ وغیرہ کر لے. ہاں قبلہ رخ اگر نہ بھی کیا ہو تو یہ صرف خلاف سنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور حرام ہو جائے گا. اگر کسی آدمی نے جانور کے پاؤں قبلے کی طرف کیے ہوئے، سر کسی اور طرف ذبح کر دیا تو ہو جائے گا ذبح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف مستحب ہے یا سنت ہے، سنت. اسی طرح جانور کے ذبح ہونے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دے. اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو کھال اتارنا یا اس کے حصے الگ الگ کرنا، یہ بھی سخت گناہ ہے کیونکہ تکلیف ہے نا. ہاں. تو اسی طرح جانور کو حلق کے بجائے پیچھے والی گدی کی جانب سے ذبح کرنا، اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو رگے کٹنے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کٹ گئی یا نہیں، دوسرے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جانور کو.
ٹھیک ہے، دن کا وقت ذبح کیا جائے، رات کو ذبح نہ کیا جائے کیونکہ رات کو رگے کٹنے میں اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورت جو ہے وہ ذبح کر سکتی ہے، بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت خود ذبح کر سکتی ہے اگر ذبح کرنا جانتی ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں اسی کہ بھئی صرف مرد ذبح کرے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی طرح کیا نام ہے، اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جنبی آدمی جنابت میں ہے جس پر غسل واجب ہو، یا بے وضو آدمی ہے، یا حیض کے اندر کوئی عورت ہے، نفاس میں ہے، وہ سب ذبح کر سکتے ہیں، اس میں شریعت میں ایسے کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو نماز وغیرہ کے عبادات کی الگ چیزیں ہیں، ذبح کے لیے ایسی چیزیں کوئی شرائط نہیں ہے کہ بھئی پاک ہو کر اور غسل وغیرہ کر کے ذبح کرے، نہیں نہیں، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تفصیلات ہم نے پڑھی تھی پیچھے، گائے بیڑ بکری وغیرہ جو لمبی گردن والے نہیں ہیں ان کو ذبح کرنا بہتر ہے، اور جو لمبی گردن والے ہیں جیسے اونٹ، اس کو علماء نے نحر لکھا ہے، وہ جو نحر کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھئی وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذبح کے وقت کسی اور کا نام نہ لے، ورنہ تو کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لے گا اس کو بھی اکثر علماء نے ممنوع لکھا ہے، پھر اس کو بھی حرام لکھا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاملہ جانور ہے تو اس کو بھی ذبح کرنا مکروہ ہے اگرچہ حلال ہوگا جانور، اور اس کے پیر سے جو بچہ نکلے گا اگر وہ مردہ نکل آیا تو حرام ہوگا، اور اگر زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ خلاصہ ہے چند عام پوائنٹس کا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک جانوروں کی تفصیل تو ہم نے پڑھی تھی نا کہ کون سے جانور حلال ہے اور کون سے جانور حرام ہے، اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ جو ہے یہاں سے بھی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ بیرون ممالک سے ایک قسم کی چھوٹے قد کی اور باریک ٹانگوں والی ایک یعنی گائیں پاکستان جو ہے وہ امپورٹ ہوئی ہے، ہو رہی ہے ایک عرصے سے، بہت بڑے عرصے سے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ خنزیر کی طرح ہے اس کی شکل اور یہ ہے وہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے تحقیق کی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہو بھی مطلب اگر کسی گائے پر خنزیر کے مادے سے یہ پیدا ہوئی ہو تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماں کا اعتبار ہوتا ہے، تو جب اس کی ماں گائے ہیں تو یہ بھی حلال ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے تفصیل الگ کتابوں میں کہ وہ جانور حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں مشینی ذبیحہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مشینی ذبیحہ کے اندر آپ نے چند پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں مشینی ذبیحہ میں۔ سب سے پہلی بات تعارف کہ مشینی ذبیحہ کیا چیز ہے۔ نمبر 2 مشینی ذبیحہ کے طریقے کہ بھئی کیا طریقے ہیں مشینی ذبیحہ کے، مختلف طریقے وغیرہ، ٹھیک۔ اچھا، پھر نمبر 3 شرعی نکات یعنی بنیادی پوائنٹس، شرعی اعتبار سے کتنے پوائنٹس ہیں، 4 یا 5، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنا کہ بھئی مشینی ذبیحہ کے اندر کتنے ایسے پوائنٹس سامنے آتے ہیں جو قابل غور ہیں شرعی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو تعارف سے پہلے، مشینی ذبیحہ کے تعارف سے پہلے آپ یہ جو سامنے چند طریقے لکھے ہوئے اس کو دیکھ لیجئے کہ موجودہ دور میں شرعی طریقوں سے ہٹ کر، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں غیر اسلامی طریقے جانوروں کو ذبح کرنے کے جو رائج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ذرا دیکھیے گا کہ جو ہندوستان میں جو جانور یہ مرغیاں ذبح ہوتی ہے کسی ہندو وغیرہ کے دکان وغیرہ پہ، کبھی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، وہ یہ عمومی طور پر کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ایسے پکڑ کے مارتے ہیں ایک ہی مطلب ٹوکے سے، اور گردنوں کو گردن الگ کرتے ہیں 3 4 پکڑ کے۔ تو بہرحال غیر اسلامی طریقے، یا سمجھ لیجئے کہ اسلام نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں اس سے ہٹ کر جو طریقے رائج ہیں وہ یہ ہے۔ دیکھیے جھٹکا، ایک طریقہ جھٹکے کا ہے، کسی تیز دھاری دار آلے سے ایک ہی جھٹکے سے سر جدا کر دینے، جیسے ٹوکا وغیرہ اٹھا دیا، موٹی سی چھری اور ٹکا ٹک لگے ہوئے، زور سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہتھوڑے کی یہ بھی شکل رائج ہے کہ ہتھوڑا مار مار کر جانور ذبح کرنا بعض جگہ پر ہے۔ گردن مروڑنا، جیسے کہ مرغیاں اور بطخ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس کے گردن ایسے پکڑ کے مروڑ کے اس کو الگ کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ پھر سر پٹخنا، اسی طرح جانوروں کو نا پاؤں سے پکڑ کے سر زور سے کسی جگہ پٹخ کر فرش پر، دیوار وغیرہ پر مار کر اس کی جان نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے سپیڈ کے ساتھ اس کی چمڑا وغیرہ اتار دیتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے مشینی ذبیحہ، ٹھیک ہے۔ مشینی ذبیحہ کہ بھئی خودکار مشینی آلات کے ذریعے سے جانوروں کو ذبح کرنا۔ اس طریقے
کی تفصیل ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم مشینی ذبیحہ کی جو تفصیلات ہے وہ آگے آ رہی ہے. تو یہاں آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مشینی ذبیحہ کے نا عمومی طور پر 3 مرحلے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے آپ, 3 سٹیپ ہوتے ہیں, 3 سٹیپس مشینی ذبیحہ کے. پہلا سٹیپ یا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سٹننگ, یعنی جانور کو بے ہوش کرنا. یہ پہلا نقطہ یا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. دوسرا سٹیپ ہوتا ہے, اچھا یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا جانور کو بے ہوش کرنا, اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتا ہے. کبھی تو پستول وغیرہ سے جو ہے جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے, کبھی کسی اور طریقے سے. یہ سارے طریقے یہ یہاں دیکھیے یہاں تک ہے, یہ سارے طریقے یہاں تک, یہ دیکھیے یہاں شرعی نقطہ نگاہ تک یہ سارے اسی کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے چھری سے کاٹنے کا مرحلہ. ٹھیک ہے, جانور کو جب چھری سے کاٹا جاتا ہے مشینی ذبیحہ میں تو وہ کیسے کاٹا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے, دوسرا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ پھر آتا ہے کہ جانور کے جو پر اور جانور کے اوپر جو پر وغیرہ نہیں ہوتے جیسے یا چمڑا ہو گیا تو یہ اس کو جو جھاڑا جاتا ہے اس کے کیا مراحل ہوتا ہے, یا جانور کو جو صاف کیا جاتا ہے وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ 3 بنیادی مرحلے ہیں اور تینوں کے بارے میں آپ نے چند باتیں دیکھنی ہوگی. اور انشاءاللہ پھر اسی میں سب سے پہلے ہم جو ہے جس پہلے مرحلے میں ہیں وہ ہے جانور کو بے ہوش کرنا, سٹننگ. تو جیسے سٹننگ کا مطلب ہوتا ہے جانور کو بے ہوش کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے سٹن, STUN. سٹن کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش کر دینا. ٹھیک ہے, اور سٹننگ جانور کو بے ہوش کرنے کے لیے کوئی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے کو اپنا کر جانور کو بے ہوش کر دینا ذبح کرنے سے پہلے. یہ جو جانور کو بے ہوش کرنا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 1929 میں انگلینڈ میں یہ طریقہ آیا تھا, اور بعد میں یہ یورپی ممالک میں اب تقریباً سب جگہ سٹننگ کو لازم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سٹننگ کے جو طریقے ہوتے ہیں نا وہ عمومی طور پر سٹننگ کے جو ہے 3 طریقے ہیں, جانور کو بے ہوش کرنے یا سٹننگ, جو ابھی تک ہم پہلے مرحلے میں ہیں. ٹھیک ہے, تو جانور کو بے ہوش کرنے یا سٹننگ کے عمومی طور پر جو طریقے ہیں وہ کتنے ہیں, 3. نمبر 1 کہ پستول کے ذریعے سے جانور کو کیا کرنا, بے ہوش کر دینا, دا کیپٹیو بولٹ پستول. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ ہے الیکٹریکل سٹننگ. الیکٹریکل سٹننگ یا یہ سمجھ لیجئے دوسرا طریقہ جو ہے وہ گیس والا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, یعنی کسی گیس وغیرہ کے ذریعے سے جانور بے ہوش کر دینا. اور تیسرا جو طریقہ ہے اس کو کہتا ہے بجلی کا کرنٹ دے کر, یعنی الیکٹریکل سٹننگ, بجلی کا کرنٹ دے کر جانور کو بے ہوش کر دینا. تو ان تینوں طریقوں کی مختصر سی وضاحت دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, سب سے پہلا طریقہ کیا ہے, پہلا طریقہ ہے کیپٹیو بولٹ پستول سے جانور کو بے ہوش کرنا. یہ ایک پستول کی طرح ایک آلہ ہوتا ہے, سامنے دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جانور کے ماتھے پر رکھ کر اس کا جب بٹن دبایا جاتا ہے نا تو اس آلے سے ایک سلاخ یا سوئی نکل کر جانور کے ماتھے میں اندر گھس جاتی ہے, اور جانور کے دماغ میں اس کی وجہ سے اتنا شدید چوٹ لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. اور یہ چوٹ اتنی شدید ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر جانور کو 2-3 منٹ کے اندر ذبح نہ کیا جائے تو وہ مر جاتا ہے. عمومی طور پر اتنی سخت ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں کیپٹیو بولٹ پستول. یہ سامنے دیکھیے جیسے جانور بھینس جو بھی ہے اس کے سر پر رکھ کر اوپر سے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے الگ شکل کیا ہے اور یہاں پستول کی شکل کا الگ شکل کا ہے. بہرحال جب اس کا بٹن دبایا جاتا ہے تو ایک تیز دھاری دار سلاخ جو ہے وہ نکل کر جانور کے ماتھے میں گھس کر اس کو چوٹ پہنچا کر اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ ہے پہلا طریقہ. اس طریقے کے بہت سارے نقصانات ہیں, شرعی طور پر تو ہے ہی ہے کہ اور اس میں اور ویسے بھی طریقہ ہے کہ یہ ناقص ترین طریقہ ہے. اس سے ایک تو جانور مفلوج ہو جاتا ہے, دماغ میں اتنی شدید چوٹ پہنچ جاتی ہے کہ تکلیف اس کی الگ ہے. پھر اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب جانور اتنے سخت بے ہوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ذبح کرنے کے دوران اس کا زیادہ خون بھی نہیں نکلتا, اندر ہی اندر رہ جاتا ہے خون.
ہے، اور اوپر سے اگر اس کو فوراً ذبح نہ کیا جائے تو کبھی کبھی مر جاتا ہے، اور ممکن ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کے دوران ممکن ہے وہ مر چکا ہو، تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ بہت ہی ناقص طریقہ ہے. اچھا، دوسرا طریقہ اس کو کہتے ہیں گیس کا طریقہ یا کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو CO2 بھی کہتے ہیں. اس کا استعمال یہ عمومی طور پر دیگر جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ خنزیر کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زیادہ تر خنزیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس طریقے میں جانور کو بے ہوش کرنے کے لیے نا کسی ایسے کمرے سے گزارا جاتا ہے جس کمرے کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑی گئی ہوتی ہے، اور اس گیس کی وجہ سے یہ جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے جانور کو بے ہوش کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ الیکٹریکل سٹننگ، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں بجلی کا کرنٹ دے کر جانور کو بے ہوش کر دینا. اچھا، کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ بجلی کے کرنٹ سے جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اور بجلی کے کرنٹ سے جانور کو جو بے ہوش کیا جاتا ہے نا، یہ عمومی طور پر جو چھوٹی چھوٹی مرغیوں وغیرہ کے لیے اس کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 75 وولٹ ہوتا ہے، اور جو بڑے بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں ان کے لیے جو اس کے اندر کرنٹ چھوڑا جاتا ہے وہ تقریباً 300 سے لے کر 400 وولٹ تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو طریقہ ہے وہ بھی تھوڑے الگ الگ ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بنیادی طور پر بجلی کے ذریعے سے کرنٹ دینے کا دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ پولٹری کے لیے، یعنی مرغیوں وغیرہ کے کو بے ہوش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک مخصوص ٹینک ہوتی ہے نا پانی کی، اور اس کے اندر کرنٹ چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک زنجیر چل رہی ہوتی ہے. اس زنجیر سے مرغیوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، اور وہ مرغیاں آگے اس طرح اس زنجیر سے چلتی رہتی ہے. تو جب وہ اس خاص مقام پر اس پانی کی جگہ پر آتی ہے تو وہاں پر اس مرغی کی چونچ یا جو مرغی کا سر وغیرہ ہے وہ اس پانی سے گزرتا ہے، تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے جو مرغی ہوتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. تو آگے لے جا کر پھر اس کو آگے ذبح کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے آگے تصویر ہے اس کی، یہ دیکھیے مخصوص سے ٹینک ہے اور اس میں پانی ہے، اور اوپر ایک زنجیر چلتی رہتی ہے، اور مرغیوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور الٹا لٹکا کر جب اس کو اس طرح جلتی ہے تو یہاں پانی سے گزر کر ان کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. تو یہ عمومی طور پر یہ مرغیوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بسا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے مرغیوں کی. ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہے. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، وہ ہے کہ بیڑ اور بکریوں وغیرہ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کرنٹ دینے کا، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہیڈ فون کی طرح ایک چمٹا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک چمٹا سا ہوتا ہے جس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے. بکری وغیرہ کے دونوں کانوں پر اس کو لگایا جاتا ہے، اور پھر جب کرنٹ دیا جاتا ہے تو اس سے وہ جو ہے وہ جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ کینچی نما، یہ دیکھیے سامنے لکھا ہے کینچی نما سا آلہ ہے، یہ دیکھیے بائیں طرف. ٹھیک، تو اس سے جانور جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ کرنٹ بہت زیادہ چھوڑا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سارے کے سارے سٹننگ کے طریقے ہیں اور اس جانور کو بے ہوش کرنے کے طریقے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ جانور پر چھری چلانے کا، اس کا گلا کاٹنے کا، یا اس کے ذبح کرنے کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج صرف پہلا مرحلہ پڑھا، جانور کو بے ہوش کرنے والا. ٹھیک ہے.